بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا اور ہر روز ایک نئی دھمکی لگا دیتا ہے۔ وہاں کے وزیر دفاع، وہاں کے آرمی چیف اور فضائیہ کے چیف جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں بھی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن دو ٹوک جواب دے دیا پاکستان نے، افواج پاکستان نے اور پاک فوج کے ترجمان نے واضح کر دیا کہ اگر اس بار کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو ہندوستان کسی بھول میں نہ رہے۔ جس طریقے سے مارکہ حق میں انہیں شکست فاست دی گئی تھی، اس بار تو اگر کوئی ایسا سوچا بھی گیا یا ایسی کارروائی کرنے کے بارے میں ہندوستان نے کوئی قدم اٹھایا تو ہندوستان کا کونا کونا پاکستان کی افواج کے نشانے پر ہے۔ گویا رسائی پاکستان کی ہندوستان کے ایک ایک کونے تک ہے اور پھر وہاں سے جواب کا آغاز ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس بار یہ نہیں ہوگا کہ اگر ہندوستان نے کوئی ایسا ایکشن کرنے کی کوشش کی یا پاکستان پر وہ کوئی حملہ کیا تو اس کا پھر انتظار کیا جائے گا، اس کا جواب فوری ملے گا اور فیصلہ کن جواب ملے گا اور ہندوستان بھول جائے گا جو اسے بنیاد مرصوص میں جو شکست فاست ہوئی اور جو اس کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جس برے طریقے سے اسے یہ جنگ ہارنا پڑی، اب اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے افواج کی پاکستان کے ترجمان کی طرف سے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کی یہ کوشش رہی، ہندوستان یہ بات کرتا چلا ہے کہ ہندوستان اس خطے کے اندر جو ہے وہ اپنے بیانات کے ذریعے امن کی تمام صورتحال کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس قسم کے جو بیانات دیے جاتے ہیں خاص طور پہ بھارتی وزیر دفاع کی طرف سے بھی، وہ محض اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے جو ہندوستان نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تھی اور اسے جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کو چھپانے کے لیے اور اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے، اگر کہیں یہ سوچ جو ہے اس کا امکان موجود ہے کہ بھارت پاکستان پر کوئی دوبارہ ایسا جو ہے مس ایڈوینچر کر سکتا ہے تو اس کسی بھول میں نہ رہے۔ ساتھ ہی ایک بڑی امپارٹنٹ میٹنگ بھی ہوئی سیکورٹی حکام کے ساتھ، جس میں تفصیل کے ساتھ پاکستان کے موجودہ جو مسائل ہیں اس کا تذکرہ بھی ہوا، سوالات اور جوابات بھی ہوئے، اور اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ڈسکس ہوا وہ خاص طور پہ غزہ کی صورتحال کا تھا۔ غزہ میں جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ وہاں پہ جو جس طریقے سے وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس بارے میں بھی بڑا واضح طور پہ سیکورٹی حکام نے بتا دیا کہ جو پاکستان کے اندر محض ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، تو یہ واضح بتایا گیا کہ پاکستان نہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، نہ کوئی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ البتہ جو کوششیں ہو رہی ہیں وہاں امن کے لیے اور وہاں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے، جنگ بندی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کا پہلے دن سے یہی موقف ہے کہ جب تک فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق کوئی حل سامنے نہیں آتا، پاکستان صرف اسی حل کی حمایت کرے گا جو فلسطینیوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی مرضی کے خلاف کوئی حل قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے فلسطینیوں کے لیے اور ان کی آزاد ریاست کے بغیر کوئی حل جو ہے پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی تفصیلی جو ہے سیکورٹی حکام نے بتایا کہ اس وقت جو خاص طور پہ آزاد کشمیر میں جو واقعات ہوئے اس واقعات کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کا معاملہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ہینڈل بھی کیا جائے، اور حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت بھی کی، مذاکرات بھی کیے، اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اس کا بہتر حل نکال لیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان ہو یا ملک کے اندر جو جاری دہشت گردی ہے اس میں بھی واضح بریف کیا گیا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، کن لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں، وہ جو پاکستان کے امن کے در پہ ہیں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر، پاکستان کی سیکورٹی اداروں پر، پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پچھلے ایک سال کے دوران 57,000 سے زائد جو ہے وہ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں جو ہیں وہ فتنہ اور خارج کے افراد کو جو ہے وہ مارا گیا جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے اور پاکستان کے معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے بلوچستان کی صورتحال کے اندر بھی جو خاص طور پہ جو لوگ ملوث ہیں اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا کر پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی بات چیت کا آغاز نہ ہو سکتا ہے، نہ ہی ان سے بات چیت ہو سکتی ہے جب تک وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اپنی کسی سیاسی جدوجہد
کے مطابق آگے نہیں بڑھتے، اور کوئی بھی ایسی قوت، کوئی ایسا لشکر یا کوئی ایسی فورس جو پاکستان کو چیلنج کرے، ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کرے، اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایک کافی عرصے سے ایک اور بحث جاری ہے آج کل کہ مہرنگ بلوچ کو کیا نوبل پرائز دیا جا سکتا ہے یا دیا جانے کا امکان ہے، تو اس پہ بھی سیکورٹی حکام نے بڑا واضح کیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے، جس کا امکان بہرحال کم نظر آتا ہے، لیکن تو اس سے یہ بڑا واضح ہو جائے گا کہ مہرنگ بلوچ کی جو ایکٹیویٹی ہیں، اور خاص طور پر بلوچ اقلیتی کمیٹی کے جس قسم کے جو سلوگنز ہیں یا جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو کوششیں ہیں، پھر اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کو کہاں سے معاونت حاصل اور کہاں سے سپورٹ حاصل ہے۔ ایک بڑا امپارٹنٹ ایشو جو خاصی عرصے سے پینڈنگ ہے، وہ ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل۔ اس بارے میں بھی واضح طور پہ بتایا گیا کہ وہ تھرو ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور بالکل آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق، اس پروسیجر کے مطابق ہی اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ تمام شواہد اور تمام جو ہیں اس آپشن، اس کے قانونی پہلوؤں کو دیکھ کر ہی افواج پاکستان کے اندر کورٹ مارشل کیے جاتے ہیں، تاکہ جب تک تمام شواہد، تمام ثبوت اور جو ڈیفنس کا حق ہے وہ پورا میسر نہ ہو، تو اس وقت تک اس قسم کے بڑے اہم فیصلے نہیں کیے جاتے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو صورتحال ہے، بعض خبریں چلتی رہی کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا پیچ اپ ہو سکتا ہے، کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں بھی واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ ڈیل کرنا یا بات چیت کرنا یہ سیاسی حکومتوں کا کام ہے، سیاسی جماعتوں کے مابین مذاکرات ہونے چاہیے، اس سے سیکورٹی حکام کا یا افواج پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فوج جو ہے وہ ریاست کی فوج ہے، پاکستانی عوام کی فوج ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے، اور جو بھی بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے فیصلوں کے ساتھ فوج ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور آئین کے قانون کے مطابق کھڑی رہی ہے، اور جو فوج کی ذمہ داریاں آئین نے متعین کی ہیں اس کے مطابق ہی فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ ایک بہتر صورتحال اس لیے بھی ہوتی ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ بہتر ہونا چاہیے، اور اس کی بہتری کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں یا پاکستان میں جو مختلف منصوبہ جات ہیں ان کی جو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ معدنیات کے حوالے سے جو صورتحال پچھلے کئی روز سے پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے، کن ممالک سے آ رہی ہے، تو اس بارے میں بھی واضح بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے مفاد کو دیکھے گا، اس کے لیے انویسٹمنٹ پاکستان کی کہاں سود مند ہو سکتی ہے، اس انویسٹمنٹ میں کون کون سے ممالک انٹرسٹڈ ہیں، اور جہاں پاکستان کا فائدہ ہوگا یا پاکستان کے مفادات کا تحفظ ہوگا، اسی حوالے سے معدنیات میں بھی سرمایہ کاری کو پیش نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو پاکستان میں اس وقت سیکورٹی کے معاملات ہیں اور پاکستان میں جو سیاسی حکومتوں کا کردار ہے، اس پہ بھی بڑا واضح طور پہ سیکورٹی کام نے بتایا کہ حکومت کا کام ہے فیصلے کرنا، حکومت کا کام ہے افواج پاکستان کو آئین کے مطابق کردار سونپنا، اور وہ کردار ادا فوج بخوبی کر رہی ہے، اور دہشت گردی سے لڑنا بھی فوج کا کام ہے، اور فوج اپنے اس فریضے کی سر انجام دہی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہی ہے۔ البتہ اس بیانیے کو تقویت یہ دینے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یکسو ہو، یکجان ہو، اور جو نیشنل ایکشن پلان میں صوبائی حکومتوں کی کردار یا ان کی ذمہ داری ہے اسے بھی بھرپور طریقے سے نبھایا جائے، اور جو ریفارمز تجویز کی جاتی ہیں یا کی گئی ہیں، حکومت کی وہی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ فوج اس سلسلے میں اپنی مکمل معاونت جو ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس پورے خطے کے اندر پاکستان ہمیشہ امن کی بات کی ہے، پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، اور امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشن ہو یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں ہوں یا سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، دفاعی معاہدہ ہے، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مسلط کی جائے، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ اپنی فوجی ڈپلومیسی اور اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس جو خاص طور پہ بات چیت ہوئی سیکورٹی حکام کی، اس میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر خاص طور پہ جب ہم میڈیا رسپانسبل میڈیا کی بات کی جاتی ہے تو اس میں جو ترجیحات ہیں وہ ملکی مفادات کو ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر جو ہے ٹی وی چینلز ہوں یا سوشل میڈیا ہو، ذمہ دارانہ جو ہے وہاں پہ بات چیت بھی کی جاتی ہے، لیکن ملک کے اندر ریفارمز کی بات ہو یا ملک کے اندر اقتصادی نظام کی بات ہو یا ملک میں اداروں کی پرفارمنس کے حوالے سے جو ہے بات چیت کو فروغ دیا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ بنیاد ہیں جن کی بنیاد پر سوسائٹی کی ایک تعمیر نو کی جا سکتی ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
فوج کا سیاسی عمل میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی فوج کسی مخصوص سیاسی جماعت کے حامی ہے، نہ کسی کی مخالف ہے۔ البتہ جو حکومت بھی ہوگی، فوج اس کے ساتھ اپنا بھرپور کردار پہلے بھی ادا کرتی رہی ہے اور اب بھی کرتی رہے گی۔